السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال سبحانه عز من قائل في مقام آخر: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جو بھی نبی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی محنت اپنی کوشش کے ساتھ نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پسند، اللہ کے انتخاب اور اللہ رب العزت کی طرف سے خاص ذمہ داری کے تحت نبوت کے منصب پر فائز ہوتا ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ تعالی نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسانوں کی تخلیق اللہ نے اپنے تقدیر میں لکھی تھی، سب انسانوں کے دلوں کو اللہ نے دیکھا. تمام انسانوں کے دلوں میں سے سب سے پیارا دل، سب سے اجلا دل، سب سے نکھرا صاف شفاف پاکیزہ دل اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. فاصطفاہ اللہ لنبوتہ. آپ کے دل کو دیکھتے ہوئے، طہارت اور پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے آپ کو اپنی نبوت عطا کرنے کے لیے پسند فرما دی. نبیوں کے بعد پھر اللہ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. تو حضرت آدم سے لے کے اللہ کے پیارے نبی تک اور اللہ کے پیارے نبی سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک سب سے پاکیزہ دل، سب سے مطہر دل اللہ کے نبی کے دور کے صحابہ کا دل تھا. تو اللہ نے صحابہ کو نبی کی صحبت، رفاقت اور آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا. ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کا شرف پایا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. تقریباً 1,20,000 انسان
اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا پاکیزہ اور مطہر دیکھا کہ انہیں اللہ نے اپنے نبی کی ایمان کی حالت میں ملاقات کا شرف بخشا۔ تو 1,20,000 وہ نفوس قدسیہ، ان کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ ان 1,20,000 صحابہ کرام میں سے وہ بھی تھے جو مکہ کے دور میں مارے کھاتے رہے، اور وہ بھی تھے جو مدنی دور میں مسلمان ہوئے، وہ بھی تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ بھی تھے جو 5، 6، 7، 8 سال کی عمر میں تھے، اور اس عمر میں صحابہ اپنے اس بیٹے کو اللہ کے نبی کی گود میں لے آئے، آپ نے اسے گھٹتی دی، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال کے گھٹتی کا پیارا انداز اختیار کیا، اس کے سر پہ پیار دیا۔ وہ بھی صحابی کے شرف اور مقام و مرتبہ پر ایک لحاظ سے فائز ہو جاتا ہے، اور جب وہ 7، 8 سال کا ہو جائے، بات کو سمجھنے لگ جائے، ایمان کی حالت میں صحابی کا بیٹا ہو، اس کی اللہ کے پیغمبر سے ملاقات ہو جائے، وہ بھی شرف صحابیت سے فائز ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص بھی صحابی کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، حبہم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت کرنا دین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، عبادت کا درجہ بھی ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق، ان کے بارے میں دل میں بغض رکھنا کفر ہے اور منافقت ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کی ادائیں، ان کے انداز کامل طور پر آپ کے سامنے رکھوں، لیکن چند چیدہ باتیں، صاف باتیں جو اللہ نے اپنے قرآن میں یا اللہ کے نبی نے اپنی احادیث طیبہ میں بیان کی، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے، جو بھی صحابی سے دشمنی کرتا ہے، اصل میں وہ صحابی سے دشمنی نہیں کر رہا ہوتا، وہ صحابہ کے استاد اللہ کے نبی سے، قرآن سے، دین سے، اسلام سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی سنتیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، قرآن کی آیتیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، قرآن کو لکھنے والے صحابہ کرام ہیں، قرآن کی تشریح کرنے والے صحابہ کرام ہیں، قرآن کو سیکھنے سکھانے والے صحابہ کرام ہیں، دنیا کے کونے کونے تک اس کو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، دین کو پھیلانے والے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام سے دشمنی کا آغاز تو شروع ہی سے منافقین کے دلوں میں تھا، لیکن جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے علاقہ کسریٰ کو فتح کیا اور کسریٰ کے تخت و تاج پاؤں تلے روند ڈالے، اس وقت سے یہ دشمنی اور رنگ اختیار کر گئی اور اس میں شدت آ گئی، کمال درجہ کی، بہت زیادہ درجہ کی شدت آ گئی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام سے جو بھی دشمنی رکھتا ہوگا، لازماً وہ اللہ کے نبی کا بغض بھی دل میں رکھتا ہوگا۔ جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہوگا، لازماً وہ قرآن کو بدلا ہوا تحریف شدہ سمجھے گا۔ جب راوی ہی جھوٹے قرار پائے تو جو کتاب انہوں نے ہم تک پہنچائی وہ کیسے سچی ہو سکتی ہے، اور اس پر اعتبار اور اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اہل سنہ کا اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا ذاتی پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلے کو خود قرآن مجید نے سمجھا دیا، صحابہ کرام نے سمجھا دیا۔ میرا ایمان اور عقیدہ یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو صحابہ کرام سے محبت ہی ایسی تھی کہ صحابہ کی اکثر اداؤں کو اللہ نے اپنے قرآن میں محفوظ کر دیا تھا، ان کو وہ اعزاز دیے تھے جو بعد والے لوگوں کو کبھی نصیب نہیں ہو سکے۔ قرآن اترتا تھا تو صحابہ سنتے تھے، جبریل آتا تھا
گنگناہٹ کی آواز محسوس کرتے تھے، پیغمبر پہ وحی اترتی تھی، آپ پسینے سے شرابور ہوتے، صحابہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں ہوتا صحابہ کوئی کام کرتے اور اس کے تبصرہ کرتے ہوئے اس پر قرآن نازل ہو جاتا۔ صحابہ کرام جب مکی دور میں ان پہ ظلم ہوتا رہا تو اس ظلم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ صحابہ میدان بدر میں گئے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، غزوہ بدر کے صحابہ کا تذکرہ قرآن میں محفوظ کر دیا۔ صحابہ غزوہ احزاب میں شریک ہوئے تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، صحابہ کرام غزوہ حنین میں گئے تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کی تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دیا۔ بیعت رضوان کی تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، صحابہ نے مکہ فتح کیا تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، حتیٰ کہ اگر کوئی صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، اللہ کے پیغمبر نے کسی وجہ سے کامل توجہ نہ دی، صحابہ کا مقام اللہ کی نگاہوں میں اتنا بلند تھا کہ اللہ کے نبی نے بھی جب اپنے صحابی کو وقتی طور پر کسی وجہ سے پوری توجہ محبت نہ دے سکے تو اللہ نے تنبیہ کر دی۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، مفسرین کا اتفاق ہے جناب عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، مشرکین مکہ سے کوئی ڈسکشن جاری ہے، یہ نابینا صحابی تھے، آداب مجلس کا خیال نہیں رکھ سکے، آتے ہی اپنے سوالات شروع کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر کو ناگوار گزرا کہ مجلس کے آداب کا خیال نہیں رکھا، توجہ نہ دی۔ صحابی سے اللہ کو ایسی محبت، میں اس آیت کو دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں، صحابی کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی اگر توجہ نہ دے سکے تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا، اے میرے پیارے نبی، ایک نبی نے انسان کو آپ توجہ کیوں نہیں دے پائے؟ مشرکین مکہ آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ غریب سے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سردار لوگ ہیں، آپ کے پاس یہ غلام بلال بیٹھا ہوتا ہے، آپ کے پاس صہیب رومی بیٹھا ہوتا ہے، آپ کے پاس عمار ابن یاسر بیٹھا ہوتا ہے، آپ کے پاس وہ صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے اور ہمارے مزدور طبقے کے غریب لوگ شمار ہوتے ہیں، ہم سردار مکہ کے امیر لوگ ان غریبوں کے ساتھ برابر آ کے بیٹھ جائیں، ہمیں یہ گوارا نہیں۔ ابھی اللہ کے پیغمبر نے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھایا نہیں، بس سوچا کہ اگر اس ذریعے سے ان کو ہدایت ملتی ہے تو کوئی ایسی نشست کا انتظام بھی کر لیتے ہیں جو ان وڈیروں کے لیے علیحدہ ہو جائے، ان غریبوں کے لیے علیحدہ ہو جائے۔ اللہ کو یہ سوچنا بھی پسند نہ آیا۔ ان غریب صحابہ کے بارے میں رب کریم نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے نبی اپنے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا، آپ ان سے کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہتا ہے مانے، جو چاہتا ہے نہ مانے۔ ان غریب صحابہ کو تمہاری خاطر اپنی مجلس سے اٹھانا مجھے گوارا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو بھی کام کیا اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ان کے پاس پیغمبر کا مہمان آیا، رات کو دیا بجھا دیا، دیا بجھا کے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، اور بھوکا سلا کے یوں ہی مہمان کے پاس بیٹھ کے
ظاہر کیا کہ میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، عرش معلیٰ پہ مستوی رب کریم خوش ہو گئے، مسکرا دیے۔ اور یاد رکھنا، جس شخص پہ اللہ مسکرا دیتے ہیں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے آپ کے ساتھی ہیں، اپنی بھوکیں برداشت کر لیتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، آپ کے مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے رکوع اللہ کو اتنے پسند آئے، ان کے سجدے اتنے پسند آئے، ان کے دل اتنے پسند آئے، ان کی باتیں اتنی پسند آئیں، ان کے طور اطوار اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا کے رکھ دیا۔ اگر صحابیہ عورت نے اللہ کے نبی سے کوئی شکوہ کیا تو اللہ نے کہا، اے میرے نبی کی صحابیہ، جو تو اپنے نبی سے باتیں کر رہی ہے، عرش معلیٰ پہ مستوی رب نے تیری باتوں کو سن بھی لیا ہے، تیرے شکووں کو دور کرنے کا انتظام کر بھی دیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اگر کوئی خطا بھی ہو گئی، اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم۔ ان میرے نبی کے صحابہ سے اگر کوئی خطا بھی ہو جائے، وہ خطا کر کے آپ کے پاس آ جائیں، آپ نے پھر بھی ان کو جھڑکنا نہیں، کہنا ہے سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، تم اللہ کی حفاظت میں ہو۔ اگر تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اے میرے صحابی، میرے رب نے پیشگی کہہ دیا کہ اللہ نے تمہاری سب خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھیں۔ یہاں تو یہ عالم ہے، آپ اپنی زندگی میں ماضی کے واقعات میں، حال کے واقعات میں نظر دوڑا کے دیکھیں، نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، لذت دوبالا ہو جاتی ہے۔ کسی اللہ کے نیک آدمی سے قرآن کی تلاوت سن لیں، ایمان کے تار چھٹ جاتے ہیں، ایمان نئی منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے، ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ سید شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا ایمان کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ شاہ ولی اللہ کے پاس پڑھنے والے لوگوں کا ایمان کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ مولانا اسماعیل سلفی کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے لوگ کہتے تھے، ہم ایک جمعہ پڑھتے تھے، مہینہ مہینہ تک اس کی لذت محسوس کرتے تھے، ایمان تازہ رہتا تھا۔ قاضی سلیمان منصور پوری کی محفل میں آنے والا ایک ہندو کہا کرتا تھا، جب سلیمان منصور پوری نماز پڑھتا تھا تو اس کے اوپر نور کا حالہ مجھے دکھائی دیتا تھا، اس کی نماز و سجدوں کو دیکھ کے میرے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ سید داؤد غزنوی کے پیچھے نماز پڑھنے والے کہا کرتے تھے، ہم ان کے پیچھے نماز کی لذت کئی کئی مہینے محسوس کرتے تھے۔ سید عبداللہ غزنوی کے پیچھے نماز پڑھنے والے کہا کرتے تھے، ان کے پیچھے ایک نماز پڑھ لیں تو پوری زندگی اس کی لذت محسوس ہوتی تھی۔ صحابہ کو کیا سمجھتے ہو، جنہوں نے صبح آپ کے ساتھ گزاری، شامیں آپ کے ساتھ گزاری، خلوتیں آپ کے ساتھ گزاری، دوپہریں آپ کے ساتھ گزاری، سجدے آپ کی ابتدا میں کیے، رکوع آپ کی ابتدا میں کیے، پورے قرآن کی تلاوتیں آپ کی زبان اقدس سے سنی، جہاد میں اترے تو آپ کے ساتھ اترے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ان سے اتنا راضی ہو گیا کہ اللہ نے ان کے جہاد کے تذکرے اس انداز میں کیے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مرد تو یہ ہیں جنہوں نے جو وعدے کیے تھے سارے ہی وعدے سچے کر دیے، سارے ہی وعدے سچے کر دیے۔ صحابہ کہتے تھے، یہ آیت مبارکہ جناب انس کے چچا کے بارے میں اتری، کہنے لگے یا اللہ ایک موقع تھا تیری راہ میں جان نچھاور کرنے کا، میں پیچھے رہ گیا تھا، آئندہ اگر مجھے موقع ملا میں پیچھے نہیں رہوں گا،
لَيَرَيَنَّ اللَّهَ مَا أَصْنَعُ، اللہ تو دیکھے گا میں تیری خاطر کیا کرتا ہوں۔ غزوہ احد میں موقع ملا، میدان کے اندر کودے، اپنے جسم پہ 80 سے زیادہ زخم کھائے، زخموں سے پورا جسم چور چور ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حتیٰ کہ چہرہ مسخ ہو کے، چہرہ بگڑ کے اور ظاہری شکل و صورت بالکل پہلے سے بدل کے رہ گئی، زخموں کی وجہ سے، زخموں کے تاب نہ لانے کی وجہ سے۔ کہیں نیزوں کی اندیاں چبھی ہیں، کہیں تلواروں کے وار لگے ہوئے ہیں، کہیں گہرا زخم ہے، کہیں چھوٹا زخم ہے، کہیں چہرے پہ، کہیں سینے پہ، کہیں ہاتھ پہ، کہیں پورے وجود پہ۔ لاش کو پہچاننے کی باری آئی تو ان کی بہن نے ایک پورے سے پہچانا، میرے بھائی کا ہاتھ لگتا ہے۔ جناب انس کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ آیت آئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ نے خوش ہو کے کہا، انس انس میں تیرے اوپر خوش ہوں، تو نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت جب کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، جناب ابو بکر نے اس وقت جب کلمہ پڑھنا اپنی جان کو گنوانے کے مترادف تھا، اس وقت کلمہ پڑھا۔ جناب بلال نے اس وقت جب مکہ میں لا الہ الا اللہ کہنا پورے مکہ کو دشمن بنانے کے مترادف تھا، جناب صہیب نے اس وقت جب آپ کا ساتھ دینا بڑا گراں گزرتا تھا، اس وقت کلمہ پڑھا۔ صحابہ کرام نے اس انداز میں، اس ماحول کے اندر اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا، ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، وہ پھر بھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، ان کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، وہ پھر بھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، ان کی بہنوں کو اجاڑا گیا، وہ پھر بھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، ان کے مالوں کو لوٹا گیا، وہ پھر بھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، ان کے جسموں کو لہو لہان کر دیا گیا، وہ پھر بھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ۔ اور سب کچھ دے کر بھی اتنے خوش تھے، صحابہ کرام کہا کرتے تھے خذ ما شئت وآت ما شئت وآت ما شئت وابکی ما شئت وصل من شئت واقطع من شئت۔ اے اللہ کے پیارے نبی، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے ہے، جو چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، جو چاہتے ہیں ہمارے پاس رہنے دیں۔ اللہ کی قسم ہے جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ اچھا لگے گا جو ہمارے پاس رہ جائے گا۔ اے اللہ کے پیارے نبی، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جا موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، جا کے محنت کرو، جا کے جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں اللہ کے پیغمبر، آپ ہم سے یہ الفاظ نہیں سنیں گے۔ اگر آپ کہیں گے سمندروں کے اندر اپنے گھوڑے کو دوڑا دو، آپ کا اشارہ ہوگا، ہم سمندر میں بھی اپنے گھوڑے دوڑانے سے ذرا بر نہیں ہچکچائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رضوان اللہ علیہم اجمعین، پورے عرب دنیا کی دشمنی مول لے کے مکہ کے دور میں انہوں نے ساتھ دیا۔ پھر ان میں سے اللہ رب العزت نے کچھ کو خاص مقام دیا، کچھ کو خاص عنایتیں کیں، کچھ پہ خاص عنایتیں کر دیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے آپ کے ساتھی تھے، لڑکپن تک، جوانی تک، ادھیڑ عمر تک، سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر میں، جہاد میں، مسجد میں، میدان میں، نماز میں، رکوع میں، سجود میں، زندگی میں، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے میں نے ایسے کیا، ابو بکر نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، ابو بکر نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، ابو بکر نے ایسے کیا۔ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے ایسے ساتھی بنے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے کلمہ پڑھنا مشکل تھا، بیت اللہ میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ جب سے عمر بن الخطاب اسلام لایا، اللہ نے ہمیں بڑی عزتیں دیں، ہمارے اندر جرتیں آ گئیں، ہمارے اندر ہمتیں آ گئیں۔ پھر آپ نے یہ کہنا پوری زندگی شروع کر دیا میں نے ایسے کیا، ابو بکر نے ایسے کیا، عمر نے ایسے کیا۔ ان کے ایمان کا لیول ایسا تھا، ایمان کی کیفیت ایسی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی نے کہا میں یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے آسمان دنیا پہ گیا، آسمان دنیا سے 7ویں آسمان پہ گیا،
7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، رات کے کچھ حصے میں اللہ سے باتیں کی، اللہ نے تحفہ تحائف پیغام دیے، میں واپس بھی آ گیا۔ کفار دوڑے دوڑے آئے، ابو بکر تمہارا نبی تمہارا دوست کیسی باتیں کرتا ہے، عقل میں آتی ہے کہ یہاں سے بیت المقدس سے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان۔ جناب ابو بکر نے کہا کون کہتا ہے؟ کہا تمہارا پیغمبر کہتا ہے۔ کہا وہ کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، اس وقت سے ان کا نام صدیق پڑ گیا۔ غار میں جانے کی باری آئی تو صدیق اکبر نے وہاں بہت کچھ نشاور کیا، عمر بن الخطاب نے اپنا سب کچھ نشاور کیا، عثمان غنی نے ایک ایک موقع پہ کئی گھوڑے، کئی اونٹ، کئی کلو چاندی اور کتنا سونا اللہ کی راہوں میں نشاور کر کے رکھ دیا۔ زمینیں خریدی تو اللہ کے گھر کے لیے جو صحابی جو دین کے لیے کر سکتا تھا، جس کے پاس علم تھا اس نے اپنا علم دیا، جس کے پاس جسم تھا اس نے اپنی جان دی، جس کے پاس مال تھا اس نے اپنا مال لٹایا، جس کے پاس زمینیں تھیں اس نے اپنی زمینیں رب کی راہوں میں نچھاور کی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ کے نبی نے ان کو اپنی دامادی کا شرف بخشا۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت، شجاعت، علم، ہمت، فقاہت کا ایک الگ ہی سلسلہ تھا جو اللہ نے اپنے اس شعر کو عطا فرمایا تھا۔ انہیں بھی اللہ نے اپنی دامادی کے شرف سے نوازا۔ ابی ابن کعب کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے کہا اقرأہم لکتاب اللہ۔ ابی ابن کعب سب سے زیادہ قرآن کا ماہر ابی ابن کعب ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے لیے سب سے نرم دل ابو بکر ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، دین میں سب سے زیادہ مضبوط اور جلادت دکھانے والا، سختی دکھانے والا عمر بن الخطاب ہے۔ اصدقہم حیاء عثمان، سب سے زیادہ شرم و حیا میں آگے بڑھا ہوا عثمان ہے۔ ہر نبی کا ایک مددگار حواری ہوتا ہے، میرا خاص مددگار زبیر بن العوام ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا رازدان حذیفہ بن الیمان ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نبی کی باتوں کو یاد کرنے کے لیے وقف کر دی۔ ان میں سر فہرست حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا اپنے کاروبار کو چھوڑ کے ہر وقت اس بات میں رہتے کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، آپ کی ایک ادا کو محفوظ کر لیا جائے۔ اطاعت میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھے، ہماری طرح نہیں جو دل میں آیا مان لی، جو اپنے مطلب کی تھی مان لی، جو مطلب کے خلاف تھی نہ مانی۔ نہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی ہر بات کو مانا۔ 40 30 20 25 سالوں سے شرابیں پینے والے شراب پینے کو ڈیرہ داری کا ایک حصہ سمجھتے تھے، اپنے وڈیرا پن کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔ جناب انس کہتے ہیں ادھر سے اعلان ہوا کہ آج کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول شراب سے منع کرتے ہیں۔ جناب انس کہتے ہیں میں اپنے چچا کو، دوسرے بڑے لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ان کے ہاتھوں میں جام تھے، پیالے بھرے ہوئے تھے، منہ تک اٹھے ہوئے تھے، بس ایک اعلان ہوا اللہ اور اللہ کے رسول آج کے بعد شراب کو حرام کرتے ہیں۔ پیالہ پینا تو دور کی بات ہے، ایک گھونٹ بھی اندر نگلنا، حلق سے نیچے اتارنا گوارا نہ کیا۔ یہاں تک نہیں، پیالے پکڑے، زمین پہ پٹک کے مار کے توڑ دیے، جو باقی شراب مٹکوں میں پڑی تھی وہ توڑ کے مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا۔ اطاعت کی باری آئی تو اس انداز میں اطاعت کی۔ خاندانی معاملات میں جناب معقل ابن یسار، ان کی بہن کو ان کے بہنوئی نے طلاق دے دی، یہ ناراض ہوئے، کہنے لگے ہم نے آپ کو عزت دی، آپ کا اکرام کیا، آپ کو مقام دیا، ہمارے دلوں میں آپ کا احترام، اور تم نے ہماری بہن کو طلاق دے دی، آئندہ تیرے گھر میں میری بہن نہیں جائے گی، خبردار۔ جو رجوع کا سوچا یا ہماری بہن کو آباد کرنے کا سوچا، ہم غیرت مند غیور لوگ تیرے اس اقدام کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، اے میرے نبی کے صحابہ، جن کو طلاق ہو جائے، ان کے خاوند رجوع کرنا چاہیں تو ان کو روکا نہ کرو۔ پہلی طلاق، دوسری طلاق کے بعد عدت کے دوران
خامدوں کو حق ہوتا ہے۔ جناب ماقل ابن یسار قسم اٹھا چکے تھے، قسم کا کفارہ دیا، اس کے پاس خود جا کے چلے گئے۔ اب رب نے کہہ دیا ہے، رسول نے کہہ دیا ہے، ازوجک و اکرمک، میں اپنی بہن تمہارے گھر میں چھوڑ کے بھی جاؤں گا اور پہلی طرح سے تمہیں عزت بھی دوں گا۔ کسی معاملے میں پیچھے نہ رہے۔ قدرتی طور پر ثابت ابن قیس ابن شماس کی آواز بڑی بلند، بھاری بھرکم اور اونچی تھی۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر سے آوازوں کو اونچا نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ ثابت ابن قیس ابن شماس اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے رہ گئے، کبھی مجلس میں آنا پسند نہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر کی آواز سے میری آواز اونچی ہو جائے، میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھوایا، معلوم کروایا، ثابت آتے کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی میری آواز قدرتی طور پہ اونچی ہے، کہیں آپ کی آواز سے بلند ہو کے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، زندگی کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ کہا نہیں تو ان میں سے نہیں ہے جو جان بوجھ کے آوازیں اونچی کرتے ہیں۔ ثابت تو جنتی ہے، انت من اہل الجنہ، انت من اہل الجنہ۔ مرد تو مرد، صحابہ کی عورتوں نے، ان کی بہنوں نے، ان کی بیٹیوں نے، ان کی ماؤں نے، ان کی عزتوں نے بھی دین پہ ایسے عمل کیا، دین پہ ایسے عمل کیا، ان کے لیے اپنی زندگیاں ایسی نشاور کر دیں۔ رات کو آیت اتری پردہ کر لو، رات کو آیت اتری گھر سے نکلو تو چادریں اوڑھ کے نکلا کرو۔ کہا کرتے تھے کہنے والے انصار کی عورتیں بھی کیا عورتیں تھیں، رات کو آیت اتری، پاس چادریں نہیں تھیں، لباس کی تنگی تھی، معاشی حالات ایسے نہیں تھے، بازار مارکیٹیں ایسی نہیں تھیں جا کے چادریں خرید لیں۔ دو عورتیں ایک چادر میں، کہیں بڑی چادر کو چھوٹا کر کے صبح کی نماز میں آئیں تو سب صحابیات چادریں لے کے نماز میں حاضر ہوئی، پردے کر کے نماز میں حاضر ہوئی۔ اسی لیے اللہ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اہل بیت کرام، صحابہ کرام ایک ہی پیج پر تھے، ایک ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ان کی آپس میں محبتوں کا انداز ایسا تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اہل بیت میں سے نہیں تھے، خدمتیں بڑی تھیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا قیامت کا دن آئے گا، سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، میرا رشتہ برقرار رہے گا۔ اس دن سے دل میں ٹھان لیا کہ اللہ کے پیغمبر سے خون کا رشتہ تو نہیں ہے، کوئی اور رشتہ ہی قائم ہو جائے۔ جناب علی مرتضیٰ کے پاس آئے، عرض کی علی آپ جانتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا رشتہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا، مجھے اور کوئی لالچ نہیں، میں صرف اس رشتے کے اندر، اس رشتے کی لڑی کے اندر اپنے آپ کو پرونا چاہتا ہوں۔ آپس میں محبتیں ایسی، عمر کا فرق بھی تھا، ایج فیکٹر بھی تھا، سارے معاملات بھی تھے۔ جناب علی نے اس کے باوجود اپنی بیٹی سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہ کا رشتہ اپنے پیارے دوست ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کو عنایت کیا، اور وہ بھی داماد علی کے شرف سے شرفیاب ہو گئے۔ یاد رکھیے گا، آخری باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے اسلاف سلف صالحین، امام لالکائی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کانوا یعلمون اولادہم حب ابی بکر وعمر کما یعلمون السورة من القرآن۔ لوگ اپنی اولادوں کو، سلف صالحین اپنی اولادوں کو ابو بکر اور عمر کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے۔ ہر بچے کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، ہر بڑے کے دل میں ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، عثمان کی محبت، علی کی محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت، اہل بیت کی محبت، تمام صحابہ کی محبت، 1,20,000 کے قریب صحابہ، ان سب سے محبت، ان میں سے بدری صحابہ ان سے محبت، احد کے میدان والے صحابہ ان سے محبت، فتح مکہ والے صحابہ
ان سے محبت، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ان سے محبت، ان میں سے اللہ کے نبی کی گود میں کھیلنے والے، آپ کے کندھوں پہ بیٹھنے والے حسنین کریمین، ان سے محبت، آپ کی اولاد، آپ کی ازواج، آپ کی اطہار سے محبت، سب کے ساتھ محبت کرنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اور کچھ لوگ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے جن کی نمازیں، جن کے رکوع کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، جن کے ایمان کو اللہ نے قرآن کا معیار بنایا، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو صحابہ کرام کے بارے میں آئی ہیں۔ جو کسی بھی صحابی پہ تبرہ بازی یا تان و تشنیع کرتا ہے وہ قرآن کی 1000 آیات کا منکر ہوتا ہے، منکر۔ آپ مسلمان بھائی ہیں سب، ہمارے سنی بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی، ہمارے اہل حدیث بھائی، حتیٰ کہ وہ اہل تشیع جو صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہوں اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہوں، ہم ان کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو کوئی شخص کافر کہہ دے، نتیجہ یہی ہوتا ہے، اگر وہ واقعتاً کافر ہے تو کافر، اگر وہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کافر کا کلمہ اس کی طرف واپس لوٹ آئے گا۔ جب عام مسلمان کو کافر کہنا اتنا سنگین جرم ہے تو صحابہ پہ کفر کے فتوے لگانا، جن کی ایمان کی شہادتیں اللہ نے دیں اور اپنے قرآن میں دیں، یاد رکھیے گا بین الاقوامی طاقتیں ایسے چند گماشتوں کو خرید کے زر خرید غلام 2 ٹکے کے یہ لوگ جن کا اپنا ایمان مشکوک ہے، جو اندر باہر سے کالے نظر آتے ہیں، جن کو منہ لگانے کو جی نہیں چاہتا ہے، جن کے جسموں سے بدبو اٹھتی ہے، جو مر جاتے ہیں تو ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، مسلم معاشرے میں یہ ابو بکر کو کافر کہیں گے، یہ عمر فاروق کو کافر کہیں گے، یہ ہماری ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ پہ تہمتیں لگائیں گے اور حکومت گونگی خاموش رہے گی، تو پھر تو دشمنے اپنی چالیں چل جائیں گے۔ الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ امن کے داعی ہیں، لیکن اس امن کا یہ مطلب نہیں ہے ہماری ماں کی چادر کو کھینچا جائے ہم پھر بھی خاموش رہیں۔ کبھی یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر پہ حملے کیے جائیں، عمر فاروق پہ، عثمان غنی پہ، علی مرتضیٰ پہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں حکومت کو ایسا اقدام اٹھانا چاہیے کہ اس طرح کے شر پھرے لوگ قبل اس کے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور ان کا صفایا کر دے، وہ خود اپنے قانون کو حرکت میں لائیں اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا کے جو ان کی واقعی سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابی کو گالی دیتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سب انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہم ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، عمر سے محبت کرتے ہیں، عثمان سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، سب اصحاب سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے قدموں میں جنت میں جگہ نصیب فرما اور ان کو گالیاں دینے والوں کو دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب